اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فألف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورہ انفال کی آیت نمبر 63 اور 64 تلاوت کی گئی ہیں، جو 10ویں پارے کے چوتھے رکوع میں ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ اگر کفار جنگ بند کرنے کے لیے پیغام دیتے ہیں، جھکتے ہیں، نرم ہوتے ہیں، تو تم بھی نرمی کرو، جھک جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اگر وہ لوگ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، فریب دینا چاہتے ہیں، جنگ بندی کا پیغام دے کر جنگ کی تیاری کرنے کے ارادے سے، کوئی فکر نہیں، اللہ تمہارا کارساز ہے، تمہارے واسطے کافی ہے، مدد کرے گا، اور وہی ہے جس نے پہلے تمہاری مدد کی اور مومنوں کو مضبوط بنایا۔ آپ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم یہ بھی ہے، آپس میں جو بڑے دشمن تھے، جب ایمان لائے، اسلام قبول کیا، مسلمان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو آپس میں ملا دیا، جوڑ دیا۔ اس کی مثال بنی اوس، بنی خزرج قبیلے جو تھے، 100 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا آپس میں ایسی دشمنی چل رہی تھی کہ جو اس دوسرے قبیلے کا بندہ نظر آتا پکڑ لیتے، مار دیتے اور بدلے لیتے رہتے، میرے اس نے مارے ہیں، ہم نے اس کے اتنے مارنے ہیں۔ لیکن جب حضور کی غلامی اختیار کر لی، مسلمان ہو گئے، پھر آپس میں ایسے پیار ہو گیا کہ سکے بھائیوں سے بھی زیادہ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے کہ اللہ بین قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دیا، آپس میں میل پیدا کر دیا۔ حال یہ تھا کہ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوب، اگر آپ زمین کے سارے خزانے جو کچھ زمین پر ہے سارے کا سارا خرچ کر لیتے ان کی صلح کرانے کے لیے، ان کے دلوں کو آپس میں نہ ملا سکتے۔ اس طرح کی کئی کوششیں ہو چکی تھیں، کسی طریقے سے ان کی صلح ہو جائے، جنگ بندی ہو جائے، بندے مر رہے ہیں یہ ختم ہو جائے، لیکن یہ کوششیں کامیاب نہ ہو سکی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ولکن اللہ بینہم، اللہ نے ان کے درمیان الفت پیدا کر دی، پیار پیدا کر دیا، محبت پیدا کر دی، آپس میں ملا دیا ان کے دلوں کو۔ اسی کا خاص کرم ہے، انہ عزیز حکیم، و غالب حکمتوں والا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ جس وقت میں آتا ہے کہ ساری دنیا کے لوگوں کے دل جو ہیں اللہ تعالیٰ کی چٹکی میں جدھر کو چاہے موڑ دے، اس نے موڑ دیا اور تمہارے غلاموں کو ایک کر دیا، سب مسلمانوں کو آپس میں پیار، محبت، سلوک، اتفاق عطا کر دیا۔ اس کا بڑا کرم ہے اور نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ ہے یہ۔ فرمایا محبوب یا ایھا النبی، پیارے نبی، محبوب نبی، حسبک اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کافی ہے۔ تمہارے سارے معاملات کے لیے، ذاتی معاملات ہوں، قومی معاملات ہوں، دشمنوں کے ساتھ معاملات ہوں، کفار کے ساتھ جنگ ہو، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے واسطے کافی ہے۔ اور ساتھ ساتھ
اللہ تعالیٰ جل شان جن لوگوں کے دلوں میں ایمان ڈال دیا ہے، تمہارے غلام بن گئے ہیں محبوب، وہ بھی تمہارے ساتھی اور مددگار ہیں، وہ بھی تمہارے واسطے کافی ہیں۔ ایک اور اس کا ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا بھی مددگار تمہارے واسطے بھی کافی ہے اور تمہارے غلاموں کے لیے بھی۔ تابع من المؤمنین کا یہ معنی کہ یہ وہ تمہارے واسطے مددگار ہیں، یہ بھی ایک اللہ ان کا مددگار ہے۔ سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی مدد کافی ہے ہر اعتبار سے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں، ایمان لے آئے، استقامت کے ساتھ اس پر جمے رہو۔ نبی بھی، نبی کے غلام بھی جو ہیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کی حفاظت کرنے والا، ان کی مدد کرنے والا، کامیاب کرنے والا اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم عرض مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔